بسم الله الرحمن الرحيم والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید واشرف وافضل الانبیاء والمرسلین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم الی آخر الآیہ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الحلیم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد صلاۃ علی نبینا و حبیبنا و شفیع ذنوبنا و سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و اہل بیت سیدنا محمد مبارک وسلم علیہ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ حاضرین و سامعین کرام، اللہ جل مجدہ کی ذات بابرکات کا شکر ہے اور اس باری تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق خاص اور اس کی مہربانی سے جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں اور ساعتوں میں اللہ کے حضور حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس جمعۃ المبارک کی ساعتوں کو، گھڑیوں کو، لمحات کو ہمارے لیے قبر و آخرت میں ذریعہ نجات و شفاعت بنائے۔ حاضرین محترم، ماہ ذی الحج کی بابرکت ساعتیں جاری و ساری ہیں اور اس حج کے مہینے میں حج کے عظیم المرتبت اور عظیم الرفعت اور عظیم الشان اجتماع کے وجود کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی مقدس ہستیوں کا تذکرہ بھی اس ماہ مقدس میں زیر بحث آتا ہے، جو ہر سال جن کا ذکر خیر کرنا ہمارے لیے باعث تکریم و افتخار ہے۔ ان محبوب ہستیوں کا، ان محبوب شخصیتوں کا ذکر ہمارے لیے تمام تر ایمانی جذبات کی خیرات و برکات کا حصول ہے کہ وہ ہستیاں، وہ ذاتیں، وہ بندگان محبوب خدا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکریم اور تحریم عطا فرمائی ہے، بعد الانبیاء ان ہستیوں کا ذکر کرنا جہاں اللہ رب العزت نے اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے، وہاں پر ضروری ہے کہ ہم سب اہل ایمان ان ہستیوں کو اپنی زبان کی رطب اللسانی، اپنی زبان کی خیرات و برکات کے لیے، اپنی زبان کی تفضیل کے لیے ان ہستیوں کا ذکر ہمیشہ اپنے لب و لہجہ کے ساتھ منسلک رکھیں۔ 18 ذی الحج کو صحابی رسول ذو النورین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک
خلیفہ سوئم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، جو کہ ہر سال میں عالم اسلام کے اندر ایک خیر و برکت کی نگاہ سے اور تکریم و تفضیل کی نگاہ سے منایا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہر سال الحمدللہ میں اپنے خطاب کا، اپنی تقریر کا عنوان بناتا ہوں، اور ان ہستیوں کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے اور کرنا بھی چاہیے اور کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے کرنا واجب قرار دے دیا ہے، واجب قرار دے دیا ہے۔ آپ کے سامنے میں نے پارہ نمبر 26 سورہ الفتح کی آیا نمبر 6 اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ یعنی وہ اصحاب، یبایعونک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دست اقدس پر بیعت فرما رہے تھے، انما یبایعون اللہ، وہ جو بیعت تھی جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بیعت تو تیرے ہاتھ پر تھی، لیکن اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ وہ بیعت میں ظاہراً تیرا دست اقدس تھا، مگر اس کے اندر قوت، اس کے اندر طاقت مجھ رب ذوالجلال کی تھی۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ، وہ 1500 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیعت رضوان کے نام سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت فرما رہے تھے، جو حدیبیہ کا مقام تھا، جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قربانی کے جانوروں کے ساتھ، اپنے احرام کے ساتھ حضور اللہ کے گھر کا طواف عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، مگر اہل مکہ نے، اہل شرک اور مشرکین نے، چونکہ مکہ ان کے اس وقت تسلط میں تھا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امبیسیڈر بن کر، میسنجر بن کر، ایلچی اور سفیر بن کر اہل مکہ کے پاس گئے، اور یہ بڑی عزت و شان والی بات ہے۔ دیکھیں، یہ جو میسنجر ہے یا آج کے دور میں امبیسیڈر ہے جسے سفیر کہتے ہیں، وہ ملک کی طرف سے جو تعینات کیا جاتا ہے وہ اس اسٹیٹ کی سمبل ہوتا ہے، اس اسٹیٹ کا رسپانسیبل پرسن ہوتا ہے، اس ریاست کا کرتا دھرتا ہوتا ہے، اس کی انٹرنل ایکسٹرنل تمام تر افیئرز کو اس نے چلانا ہوتا ہے۔ جتنے بھی اس ریاست اور سلطنت اور اسٹیٹ کے اس ریاست میں جس میں اس کی پوسٹنگ ہے، جہاں پر اس کی پوسٹنگ ہے، جہاں پر اس کی تعیناتی ہے، وہ اپنی اسٹیٹ اور ریاست کا ریپرزنٹیٹر ہوتا ہے۔ وہ وہاں اپنی تمام تر ریاست اور تمام تر سلطنت کی جتنی بھی عکس بندی ہے اس کا وہ عکاش ہوتا ہے، اور وہ سارے معاملات ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک اہم شخصیت ہوتی ہے۔ تو اب آپ دیکھیں، قربان جائیں، 1500 تقریباً اصحاب ہیں حضور کی معیت میں، جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، جن میں کاتبین وحی بھی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، بلال حبشی بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں،
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جلیل القدر اصحاب کا ایک بہترین جم غفیر ہے، اور وہ صرف 1400-1500 اصحاب نہیں، بلکہ ان میں سے ایک صحابی لاکھوں پر بھاری ہے۔ ایک صحابی کا ایمان لاکھوں کے ایمان کے برابر ہے۔ یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آج تو ہمارے ایمان کے کوئی ریٹنگ نہیں ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، جو ان کا مقام و مرتبہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ان کا مقام ہے، آج کیا قیامت تک دنیا کے سارے ابدال مل جائیں، دنیا کے سارے اقطاب کتب مل جائیں، دنیا کے سارے متقی مل جائیں، دنیا کے سارے اولیاء، اذکیاء، اتقیاء، صلحاء، فصحاء، ایون کہ شہداء بھی مل جائیں، صحابی رسول کی زندگی کی ایک سانس کے برابر بھی نہیں پا سکتے۔ تو یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افیئر، حضور کے معاملات، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ کے معاملات کو سیٹل کرنے کے لیے کن کو مشرکین کے پاس بھیج رہے ہیں؟ حضور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج رہے ہیں۔ کتنی بڑی شان ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتنا بڑا مقام ہے، اور قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہاں خاندان ہے، اموی خاندان موجود ہے، امیہ بن خلف موجود ہے، اموی خاندان موجود ہے، اور امیوں کا تو مکہ کی سرزمین پر ایک بہت زیادہ انفلوئنس تھا، ان کا ایک افیکٹو رول تھا۔ جتنے بھی مشرکین کے قبائل تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، وہ نظر مصطفیٰ کا انتخاب تھا۔ حضور جانتے ہیں اس میں کیا کیا حکمت مضمور تھی، مگر قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ میں چچا موجود، کزن موجود، ماموں موجود، خاندان موجود، حکم بن عاص وہاں حضرت عثمان غنی کا چچا موجود تھا، بڑے بڑے مطلب ان کے مقربین جو بلڈ ریلیشن کے حوالے سے بھی موجود تھے، سارے موجود تھے، لیکن جتنے بھی معاملات تھے وہ طے ہونے کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی کا وقت آیا تو ایک خبر پھیل گئی کہ مشرکین نے حضرت عثمان غنی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ ایک خبر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر سارے اصحاب مقام حدیبیہ کو، اس حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت تھا، بابرکت درخت، اس کے نیچے حضور جمع ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر سارے اصحاب بیعت کر رہے ہیں۔ یہ کون سی بیعت ہے؟ یہ بیعت کس لیے کی جا رہی ہے؟ یہ بیعت اس لیے کی جا رہی ہے کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اکیلے نہیں گئے، ان کی موجودگی کے ساتھ میں محمد بھی موجود ہوں اور میرے سارے اصحاب بھی اس کے ساتھ موجود ہیں۔ اتنی بڑی شان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب سے معاہدہ لیا کہ میرے عثمان کا اگر بال بھی بیکا ہو گیا تو میں محمد ان سے بدلہ لینے میں ایک لمحہ بھی ہچکچاہٹ اختیار نہیں کروں گا۔ ایک جو یہ بیعت کرو، حالانکہ وہ ڈس انفارمیشن تھی، وہ غلط خبر تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، ایک ڈس انفارمیشن تھی، مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے ولولہ کو انسپائر کرنے کے لیے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جتنی بھی ولولہ انگیزی ہے، ایمان کی تازگی ہے، اس کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کے لیے اس کو بیعت میں بدل دیا، جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔
جسے بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، رب ذوالجلال تو اپنے محبوب کی تکریم کا کوئی لمحہ چھوڑتا ہی نہیں۔ بس یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جبریل جا میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے میری بارگاہ سے یہ پیغام بھیج دے کہ اے میرے محبوب تیرا امبیسیڈر عثمان غنی بن کے گیا ہے، میں رب کا امبیسیڈر میسنجر یعنی جبریل آپ کے پاس پیغام لے کے آ رہا ہوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ ادائے بیعت رب کو اتنی پسند آئی ہے کہ میرے حبیب بے شک جہاد تیرا ہے، تیرے ہاتھ پر بیعت کرنے والے تیرے اصحاب ہیں، مگر مجھے بھی پیچھے نہ گردانا، جہاں محمد عربی تیرا ہاتھ ہے وہاں مجھ رب کی طاقت بھی شامل ہو گئی ہے، وہاں مجھ رب ذوالجلال کی طاقت بھی شامل ہو گئی ہے کہ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، یہ میرے حبیب تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں بلکہ مجھ رب کے دست اقدس پر بیعت فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کوئی یہ کہ یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا۔ آج جو نام نہاد شرک کا راگ الاپا جاتا ہے اور ہر جگہ شرک اور اس طرح کی جو ہے معاملات کو گھسیڑ دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دیکھ لیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عزت کی نگاہ عطا فرما رہا ہے، کتنی شان عطا فرما رہا ہے کہ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عازم سفر ہجرت مدینہ ہوئے اور اپنا کشانہ اقدس چھوڑا اور باہر مشرکین کے سارے 30 قبائل کے بڑے بڑے سرکردہ جوان ہاتھوں میں ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں کہ ہم محمد عربی کو توبہ نعوذ باللہ قتل کر دیں گے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیچے ایک مٹی کی کنکریوں بھری والی مٹھی اٹھائی اور حضور نے ایسے چھڑک دی، رب نے فرمایا میرے حبیب وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، میرے حبیب وہ مٹی زمین کی، وہ ہاتھ تیرا، مگر اس پھینکی جانے والی مٹی اور کنکریوں اور ہاتھ کی کنکریوں اور مٹی میں طاقت مجھ رب ذوالجلال کی شامل ہو گئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملات، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام معاملات سیٹل کر لیے، گفت و شنید کر لی، تو اس کے بعد اہل مشرک نے کہا اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو تشریف لے ہیں، آپ رب کے گھر کا طواف ہی کر لیں، آپ خانہ کعبہ کا طواف ہی کر لیں، آپ عمرہ کر لیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اس سے بڑھ کر دیکھیں، اب یہ 6 سن ہجری کو صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، 2 ہجری کو غزوہ بدر، 3 ہجری کو غزوہ احد، اس کے بعد 5 ہجری کو غزوہ خندق، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہو رہا ہے، یعنی تقریباً 5 سال 5.5 سال گزر گئے ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہوئے، رب کے گھر کی زیارت کیے، رب کے گھر کا طواف کیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو بہت بڑی غنیمت اور موقع تھا۔ فرماتے جی میں بے شک بالکل، میرے لیے تو بہت خوبصورت منظر ہے، میں رب کے گھر کا طواف کر لیتا ہوں، عمرہ کر لیتا ہوں۔ حضور فرماتا ہے تم نے مجھے کیا سمجھا ہے کہ میں اپنی ذاتی حیثیت سے آیا ہوں؟ میں حضور کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، میں حضور کا غلام بن کے آیا ہوں، میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا امبیسیڈر ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا ہوں، قربان جائیں، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس طواف میں میرا رسول نہ ہو، جس طواف میں میرا محبوب نہ ہو، جس طواف میں میرے محبوب نبی نہ ہوں، بے شک کعبہ میرے سامنے ہے تو عثمان غنی کعبہ کا طواف کر لے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ اور طواف کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ان کے محبت کی
جو فکر تھی اس میں یہ چیز ایک بہترین عشق و محبت کی داستانوں میں بھری ہوئی تھی کہ یہ تو کعبہ ہے، اس کی پہچان بھی ہمیں کعبہ کے کعبہ نے کروائی ہے، پہچان بھی کعبہ کے کعبہ کا جو کعبہ ہے، کعبہ رب کا ہے، اور جو رب کا کعبہ ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں اس پہ بھی لوگ بے شک باتیں کرتے رہیں۔ اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان تاجدار سرکار بریلی فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور کعبہ بنتا ہے اس طرف کو ریاض جس طرف وہ رخ موڑ دیتے ہیں، اور جس طرف حضور نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف حضور نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ محبت والوں کی ادا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اتنی عزت دی، اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور قربان جائیں اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شان دی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضور نے فرمایا قربان جائیں لکل نبی رفیق، کہ جنت میں ہر ایک نبی کا رفیق ہے، دوست ہے، وَرَفِيقِ یعنی فی الجنہ عثمانہ، اور جنت میں میرا دوست اور رفیق عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دو نوروں والا۔ کون سا؟ دو نوروں والا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور علیہ السلام کی دو صاحبزادیاں۔ دیکھیں نا، ہم اپنی بچیوں کا رشتہ کرنے کے لیے کتنے معیار دیکھتے ہیں، حسب نسب دیکھتے ہیں، خاندان دیکھتے ہیں، جاہ و منصب بھی دیکھتے ہیں، انسان کی شکل و صورت بھی دیکھتے ہیں، مال و دولت بھی دیکھتے ہیں، یعنی معاشرت معیشت دونوں ایکسپیکٹ دیکھے جاتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے سوشلی کتنا ڈیولپ ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ اکانومیکلی معیشت کے طور پر کتنا مضبوط ہے۔ لیکن قربان جائیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا رشتہ کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا، بلکہ یہ دیکھا ہے کہ یہ جس سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہوں اللہ اور اس کا رسول اسے کتنے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں کتنا رچ بس گیا ہے، یہ کتنے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے ڈیووٹڈ ہیں۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقفداری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وقفداری، کوئی پھر حیاداری اور سخاداری دونوں چیزیں، حیائے عثمان غنی اور سخائے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی قربان جائیں یا ام المومنین، آپ کی شان اور عزت و تکریم پر آپ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کشانہ اقدس میں تشریف فرما ہیں، اصحاب رسول حضور کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، میرے والد حضرت بکر صدیق تشریف لے آئے، عمر فاروق آئے، حضرت علی آئے، اصحاب آ رہے ہیں۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے تو حضور علیہ السلام کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا چادر مبارک کا کپڑا ہٹا ہوا تھا، سرکا ہوا تھا۔ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لے آئے تو حضور نے وہ چادر مبارک کا سرا جس سے پنڈلی مبارک عیاں تھی، وہ سرا وہ حصہ واپس پنڈلی پر لے لیا اور پنڈلی حجاب میں لے لی۔ اب یہ منظر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تو پہلے بھی تھا، یہ پہلے بھی تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی یہ عمل فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی آپ فرماتی ہیں کہ جب وہ محفل برخاست ہو گئی
تو بعد میں نے دس بستہ حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ آپ کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا کہ یا رسول اللہ میرے والد محترم تشریف لائے، آپ نے یہ عمل نہیں کیا، عمر فاروق آئے، آپ نے یہ عمل نہیں کیا، علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، آپ نے یہ عمل نہیں کیا، جب حضرت عثمان غنی آئے تو میرے آقا میرا سب کچھ آپ پر قربان ہو، آپ کے اس عمل کو میں نے دیکھا، میں ذرا پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو حضرت تاجدار مدینہ سرور راحت و قلب سینہ آقا نامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان اللہ یستحیی علی رجل تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ وہ ذات ہے جن سے اللہ اور اس کے فرشتے جن کا حیا کرتے ہیں، جن کا حیا کرتے ہیں، جب اللہ اور اس کے فرشتے ان کا حیا کرتے ہیں تو پھر میری پنڈلی مبارک سے وہ تھوڑا سا چادر مبارک کا حصہ تو ہٹا ہوا تھا، مگر جب عثمان غنی آئے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا اور جبریل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ رب کا پیغام ہے کہ میرا عثمان آ رہا ہے، وہ آپ کی بارگاہ کا اتنا بڑا حیا کرتا ہے، میرا حکم ہے کہ آپ کی پنڈلی سے تھوڑا سا جو چادر کا حصہ سرکا ہے اس کو لے لیے کہ میرا عثمان آ رہا ہے، میں اس کی بارگاہ کا حیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی شان، اتنی بڑی عزت، اتنی بڑی تکریم، اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضور کے دست اقدس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی، بیعت کس سے کی جاتی ہے جی؟ دائیں ہاتھ سے کی جاتی ہے نا، دائیں ہاتھ سے، بائیں سے تو کرتے ہی نہیں، کیونکہ بیعت ایک خیر کا پیغام ہے، ایک برکت کا پیغام ہے، اور پھر تیری میری بیعت نہیں ہے جو ہم اپنے کسی پیر و مرشد یا مربی یا کسی متقی پرہیزگار کے، نہیں، وہ بیعت کون سی ہے؟ بیعت کر عثمان غنی رہے ہیں، اور ہاتھ کس کا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! وہ ید اللہ والا ہاتھ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دست اقدس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت فرمائی، ساری زندگی اسے کسی بھی قسم کی نجاست سے مس نہیں ہونے، کسی بھی قسم کی۔ اللہ اکبر! اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ قربان جائیں ہم سب ان پر، کہ یہ معاملہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے، کہ کہیں نہ کہیں تو انسان ہے، انسان تنہائی میں کہیں نہ کہیں تو اپنے سامنے بھی کپڑوں سے جو ہے وہ بے لباس ہو جاتا ہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ فرمایا ساری زندگی آپ اندھیرے میں بھی، خلوت میں بھی، اکیلے بھی، آپ نے اپنے جسم کو جو ہے بے لباس نہیں ہونے دیا، اپنے جسم مبارک کو، اپنے جسم اطہر کو، اتنی نفاست۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں آ گئے، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس جس نے حضور کو اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا، آقا کی بارگاہ کا ادب ہی اتنا ہے کہ جو حضور کی بارگاہ سے حضور کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سنگ لگ گئے، صحبت محمدی میں آ گئے، اللہ نے ان کو اتنی ظاہری اور باطنی وجاہت عطا فرما دی، اتنی ظاہری اور باطنی وجاہت عطا فرما دی۔ پھر برادران محترم، آپ سنتے رہتے ہیں، آپ پڑھتے بھی رہتے ہیں، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمال کی بات ہے، کوئی موقع آیا، اب غزوہ تبوک جو اہل روم کے خلاف تھا، اور وہ گرمیوں کے دن، بالکل گرمیوں کے دن، کھجور کے باغات پکے، اہل مدینہ کے لیے تو وہ بہت بڑی ایک سارا سال، دیکھیں سارا سال ایک بندہ فصل تیار کرتا ہے، اور فصل پکنے کا، پک گئی یا کاٹنے کا وقت آئے، اور ایک انسان کو بالکل کوئی ڈکلیریشن مل جائے جی آپ ہمارے ساتھ روانہ ہو جائیں، قربان جائیں، اہل روم کی تیاری دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں منادی کرا دی کہ چلو جیش اسلام تیار ہوگا،
اور ہم روم کے خلاف، کیسر روم کے خلاف، رومیوں کی جو جتنی فوجیں ہیں وہ شام کے کنارے پر آ گئی ہیں، اس کی باؤنڈریز پر آ گئی ہیں، حدود پر آ گئی ہیں، ہم ان سے نبرد ازمات ہونے کے لیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیش اسرا ہے، تنگی کے دن نہ، کیوں کہ ابھی فصل کاٹی نہیں۔ فصل کون سی تھی؟ کھجوریں، کھجوروں کے باغات کے باغات، ہر کوئی کھجوریں لگاتا تھا۔ منافقین تو گھروں میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے تو جو ہے یہ سارے پھل پکے ہیں، جس کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے واضح انداز سے فرمایا ہے۔ مگر اصحاب رسول نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، ہم تو سب کچھ آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی، مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے بارگاہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے؟ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضرت عثمان غنی اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ 100 اونٹ۔ اللہ اکبر۔ پھر آقا نے فرمایا، پھر اٹھے یا رسول اللہ 200 اونٹ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں، اصحاب رسول اپنی اپنی بساط کے مطابق کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت عثمان ہے، مگر ان سارے اصحاب میں جو اول آ رہے ہیں، جو فضیلت حاصل ہو رہی ہے، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضور نے تیسری مرتبہ اعلان کیا، کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ پھر 300 اونٹ میری طرف سے۔ اللہ اکبر۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، یا رسول اللہ پھر 2 اونٹ، 200 اونٹ، کرتے کرتے 1000 اونٹ جیش اسرا کے لیے حضور نے پیش کر دیا۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے اور 30,000 کا لشکر تھا اسلامی ذبح کا، جس کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت فرمائی، اور 30,000 سپاہیوں کے بوٹوں کے تسموں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور قربان جائیں۔ وہ وقت تھا اور اتنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درہم و دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیے، اور قربان جائیں حضور وہ کرنسی، وہ درہم و دینار ایسے اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے اور کہتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ یا اللہ یہ میرے عثمان کی طرف سے قبول کر لے، یا اللہ آج میرے عثمان میں میرا دل خوش کر دیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں وہ سارا نذرانہ پیش کرتے جاتے تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ یا اللہ آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ کرتا رہے، میرے اللہ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی۔ ما عمل عثمانہ، یا اللہ آج کے بعد میرا عثمان جو بھی کرتا رہے اس کو صرف نفع ہی نفع اور نقصان اس کے قریب تک نہ آئے، اس کے قریب تک نہ آئے۔ وہ جیش اسرا، کیوں کہ دیکھیں اس وقت اب کسی کی فصل ہے، 2-4 مربے اس نے اگائی ہوئی ہے، تو ظاہر بات ہے سارا سال وہ اگانے والا کھاد، پانی، بجلی کا بل، جتنے بھی اس کے فیچرز ہوتے ہیں، لوازمات ہوتے ہیں، وہ پورا کرتا وہ اپنی گندم یا دھان یا جو بھی ہے اس اپنی فصل کی جو ہے کٹائی، اور اس کے بعد اس کے حصول کے بعد اس کو جو کچھ ملتا ہے پھر اس کے سارے ایکسپنسز میٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جمع غفیر، ایک کثیر رقم آ جاتی ہے۔ تو وہ جیش اسرا اس لیے کہا گیا کہ اصحاب رسول نے ابھی اپنی فصل نہیں اٹھائے، مگر اللہ اکبر یہی وہی موقع تھا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق سارے گھر کا سامان لے کر گٹھڑی باندھ کر سر پہ رکھ کے بارگاہ نبوی میں پیش کر دی۔ یہی وہ جیش اسرا تھا جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا سامان لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ یہی وہ جیش اسرا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں، دیکھیں آج بھی اللہ نے کئیوں کو دیا ہے، جس کو بھی دیا ہے، جتنا بھی دیا ہے، میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں، اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں، رب کے دین پر خرچ کریں۔ دیکھیں حضور نے فرمایا 3 تمہاری جو کچھ کماتے ہو اس کے 3 حصے، ایک حصہ جو تم نے کھا لیا وہ تمہارے اندر چلا گیا، جو تم نے پہن لیا وہ بوسیدہ ہو گیا، اور تمہارے لیے بچ کون سا گیا؟
ہم سمجھتے ہیں نا کہ میرا بینک بیلنس میرے لیے بچ گیا، میں نے گھر بنا لیے میرے لیے بچ گئے، میری یہ ساری جو ہے، فرمایا اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تمہارے لیے بچ وہ گیا جو تم نے آگے اللہ کے لیے بھیج دیا۔ علمت نفس ما قدمت، جو آگے بھیج دیا وہ بچ گیا، وما علیہ الا البلاغ۔